آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے تاریخ کے اس سنہری دور میں جب مسلمانوں نے دنیا کی قیادت کی، جب بغداد دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا نے علم، فلسفہ، سائنس اور فن میں نئے آفاق کھولے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عباسی دور کی، جسے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ ہم ایک ایسی عظیم تہذیب کا حصہ ہیں۔ تصور کریں وہ وقت جب بغداد کی گلیوں میں علم و حکمت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں دنیا بھر کے علماء، فلسفی اور سائنسدان جمع ہوتے تھے۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کو متاثر کرے گی بلکہ آپ کے دل و دماغ میں سوالات کی ایک دنیا بھی بسا دے گی۔ تو دوستو، تیار ہو جائیں اس دلچسپ اور حیرت انگیز سفر کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں عباسی دور کی یہ شاندار داستان۔ ناظرین، عباسی خلافت کا آغاز سن 750 عیسوی میں ہوا، جب عباسی خاندان نے اموی خلافت کو شکست دی اور بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عباسی خاندان کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور اسی نسبت سے انہیں عباسی کہا جاتا ہے۔ بغداد، جسے ابو جعفر المنصور نے قائم کیا، دنیا کے سب سے عظیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد کو مدینۃ الاسلام یعنی یمن کا شہر کہا جاتا تھا؟ یہ شہر علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں مختلف زبانوں، ثقافتوں اور مذہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور علم و حکمت کے موتی بکھیرتے تھے۔ ناظرین، عباسی دور میں علم فنون کی ترقی بے مثال تھی۔ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمت قائم ہوا، جو دنیا کی پہلی بڑی لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ یہاں دنیا بھر کی کتابیں جمع کی جاتی تھی، ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا اور نئے علوم کی تحقیق ہوتی تھی۔ یونانی، فارسی، ہندوستانی اور دیگر زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا اور علم کی نئی راہیں کھلی۔ عباسی دور میں مسلمانوں نے سائنس اور فلسفہ میں نمایاں کام کیا۔ الجبرا، طب، فلکیات اور کیمیا میں مسلمانوں کی اہم کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ الخوارزمی، جنہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی، ابن سینا طب میں عظیم کتاب القانون فی طب لکھی، البیرونی فلکیات اور ریاضی میں نمایاں کام کیا، الفارابی فلسفہ اور منطق میں عظیم خدمات انجام دی۔ عباسی دور میں فن تعمیر اور آرٹ بھی اپنے عروج پر تھے۔ بغداد، سامرا اور دیگر شہروں میں شاندار عمارات، مساجد اور محل تعمیر کیے گئے، اور اسی طرح مسجد سامرا اسلامی فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ قصر الخلافہ بغداد کا عظیم محل ہے اور قرآن پاک کی خطاطی میں بے مثال مہارت حاصل کی گئی۔ عباسی دور میں ادب و شاعری کو بھی عروج حاصل ہوا۔ الف لیلہ و لیلہ، ہزار و یک رات، یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی۔ اور ناظرین، ابو نواس عربی شاعر کے عظیم شاعر، المنتبی عربی ادب کے مشہور شاعر تھے۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ عباسی خلافت کا زوال بھی اسی قانون کے تحت ہوا۔ داخلی کشمکش، بیرونی حملے اور معاشی مسائل کی وجہ سے خلافت کمزور ہوتی گئی۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک باب تھا۔ عباسی دور نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ دنیا بھر کی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور کی علمی، ثقافتی اور سائنسی ترقی آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک عظیم وراثت کا حصہ ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید دلچسپ کہانیاں لاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔